میں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار بائی فیل ملک۔ آج کا موضوع ہے نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے نادانیاں کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کتنی مشکلات اور ہمارے پاکستان کے لیے کتنے پرابلمس کھڑے کر رہے ہیں۔ کل جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ٹائیگر فورس سے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خطاب فرمایا، اور انہوں نے ایسا خوب خطاب فرمایا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کا پکا پروگرام بنا لیا۔ ان کی جو وہاں پر خطاب کو اخباروں میں رپورٹ کیا گیا، اس میں جو ہیڈ لائن تھی اخبارات میں، اور موسٹ آف دی نیوز پیپرز دے کیریڈ دس ہیڈ لائن کہ آرمی چیف نے ہی فوج پر حملہ کر دیا۔ کس نے؟ نواز شریف نے، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا گجرانوالہ میں جلسہ تھا، اور وہاں پر اپوزیشن کے جو جماعتوں کے سربراہ تھے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ تو اس نواز شریف کی تقریر کے جواب میں، جس میں انہوں نے آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے ڈی جی پر الزامات لگائے کہ ان کی حکومت ختم کرنے میں یا ان کو سزا دلوا کے حکومت سے باہر نکالنے میں ان لوگوں کا ہاتھ تھا، اور انہوں نے 2 فوجی افسران کا ذکر کیا، لیکن عمران خان نے وہاں سے 2 سے بات جو ہے وہ کھینچ کے پوری فوج پر لگا دی، اور اس طرح انہوں نے ہمیں یعنی تمام عوام کو، جو کہ کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ کی کافی ممبران ہیں، یعنی اس کے ووٹرز ہیں اور اس کا ووٹ بینک ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم نے یعنی عمران خان نے یہ ہمیں صورت دکھائی کہ جی اب جو ہے وہ یعنی جو نواز شریف کے سپورٹر ہیں وہ بیسیکلی فوج کے خلاف ہیں۔ تو یہ اپنی چند دن کی حکومت بچانے کے لیے انہوں نے ایک ایسی بات جس کا کسی اور انداز سے جواب دیا جا سکتا تھا اس کو پوری فوج پر پھیلا دیا۔ تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ ملک کو دھکیلنے کی بات ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ مسلم لیگ کی پنجاب اسمبلی میں تو ایک طرح کی میجارٹی تھی جب الیکشن ہوئے تھے، لیکن ان کو حکومت نہیں بنانے دی گئی تھی۔ تو یہ عمران خان نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کے اندر بہت سے ایسے چیدہ نکات ہیں کہ جن کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر انسان توبہ کر اٹھتا ہے۔ عمران خان نے ذخیرہ اندوزی کی اپنی اس کنونشن میں جو وہ ٹائیگر فورس سے خطاب فرما رہے تھے اس پر ذکر کیا کہ ذخیرہ اندوزی یعنی ہورڈنگ ہو رہی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ قیمتوں کی جانچ پڑتال جو ہے وہ ان کی ٹائیگر فورس کرے گی، اور یعنی بہت سارے یہ مسائل تھے جو کہ عوام سے متعلقہ تھے، ان کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، لیکن وہ ذکر اس انداز سے کیا کہ لگتا ہے کہ عوام کے لیے مشکلات جو ہیں وہ مزید کھڑی ہو جائیں گی۔ پہلے تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس کا یہ نوٹس لیتے ہیں وہ چیزیں یا تو مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں یا اس کے اندر جو ہے وہ عوام کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی کے لیے وہ اپنے ٹائیگر فورس کو کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی نشاندہی کریں، تو یعنی لوگوں کے اندر جو ہے یعنی جو جنرل ضیاء نے کیا تھا کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرو اینڈ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تو یہ موصوف جو ہے بالکل اسی یعنی اسی سوچ کے تحت حکومت چلا رہے ہیں کہ لوگوں کو ذخیرہ اندوزی جو کر رہے ہیں ان کی ٹائیگر فورس جا کے نشاندہی کرے، ان کی تصویریں بنائے اور وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے لڑائی جھگڑے ہوں، کیونکہ ان کی حکومت نے کچھ نہیں کرنا۔ انہوں نے ایک فوج ظفر موج جو ہے وہ اپنے وزراء کی اور مشیروں کی پال رکھی ہے، اور ان کے نیچے جو ہے وہ گورنمنٹ کی اتنی مشینری ہے لیکن اس میں سے کسی کو حرکت نہیں دینی اور کسی نے کچھ کام نہیں کرنا۔ ایک نئی فورس جو ہے ڈکٹیٹرز جس طرح یعنی مختلف ممالک میں یا ہمارے ملک میں فوجی حکمران کرتے رہے ہیں، وہی ان کا طریقہ کار ہے، یعنی اٹ از ناٹ اے ڈیموکریٹک موومنٹ کہ جو عمران خان فرما رہے ہیں۔ اور قیمتوں کی جانچ کے لیے بھی ان کی ٹائیگر فورس جائے گی، تو انہوں نے عمران خان صاحب نے خود کچھ نہیں کرنا اور انہوں نے لوگوں کو لڑانے کا کام کرنا ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے ذکر فرمایا کہ شہداء جو ہیں یعنی آرمی پر جو نواز شریف نے تنقید کی تھی کہ یہ 2 لوگ جو ہیں جنہوں نے ان کو حکومت سے باہر کیا، ان پر نواز شریف نے الزام لگایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے شہداء ہیں جو ہمارے لیے جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو کوئی اس میں اعتراض نہیں لگتا، لیکن اس میں بھی تھوڑی ہسٹری وزیر اعظم کو معلوم ہونی چاہیے تھی کہ جو شہداء ہمارے کل یعنی 2 دن پہلے جو ان پر حملہ ہوا اور 20 کے قریب جو ہیں وہ لوگ اس میں شہید ہوئے، تو جب ان کا ذکر فرما رہے تھے تو ساتھ میں وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے نہیں پھیلائی تھی، بلکہ یہ وہی فوجی حکمران تھے جنہوں نے ہمارے لیے یہ ناسور جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا۔
تو وزیر اعظم صاحب یہ اگر اس پر فرماتے کہ جی پہلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ہمارے لیے افغانستان سے تحفہ ہمیں لا کے دیا تھا، افغان مہاجرین اور یہ دہشت گردوں کی شکل میں، تو پھر تو ہمیں سمجھ آتی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ گفتگو صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بیچ میں سے جو ہے جو اچھا ہو اس کو آپ کھا لیں اور جو کڑوا ہو اس کو آپ تھوک دیں، تو یہ تو پھر یعنی پک اینڈ چوز والی پالیسی ہوگی۔ تو دہشت گردی کے بارے میں وزیر اعظم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ہی پور ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم اس دہشت گردی میں پچھلے تقریباً جو ہے وہ 40 سال سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمیشہ جو ہے وہ انٹیلیجنشیا آف سوسائٹی جو ہے، یا سوسائٹی کے وہ لوگ جو کہ کچھ رائے رکھتے تھے، انہوں نے تو کہا کہ ہمیں افغانستان کے مسئلے میں اور یہ جہادی اکٹھا کرنے میں ہمیں کچھ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت یہ عمران خان صاحب کی طرح اکلے کل تھے جو بقایا سب کو سیکیورٹی رسک اور ملک کے غدار قرار دیتے تھے، تو انہوں نے افغانستان میں جا گھسے اور پھر ہم 40 سال سے ابھی تک اس کے نکلنے کا ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ تو یہ بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کا ایک غلط نقشہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ان کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہداء جو ہیں اس میں جہاں پہ فورسز کے لوگ ہیں وہاں پہ سویلین بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، اور یہ سب کی جانیں بہت قیمتی ہیں، اور ہمیں اس پر بہت دکھ اور افسوس ہے، اور ہم اس مقدمہ غصے سے بھی بھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی دہشت گردی کی واقعات کیوں ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ شروع کیا تھا ان سے جا کے کوئی پوچھے، لیکن ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ان سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ اس وقت جو اس تباہی کو ہمارے اوپر لادنا چاہ رہے تھے وہ اتنے ہی انٹچبل تھے جتنا کہ آج بہت سارے لوگ انٹچبل ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اس کی غلط جو ہے وہ تشریح کی، جس پر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی مذمت جو ہے وہ کی جانی چاہیے، اور ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو فرمایا وہاں پہ اس کو ان کی لینگویج جو ہے وہ اتنی یعنی بلو دا بیلٹ ہو گئی ہے، بلکہ بلو دا بیلٹ بھی میرے خیال میں بہت تہذیب یافتہ یعنی زبان لگتی ہے، وہ اس سے بھی نیچے چلے گئے، یعنی بازاری سے بھی نیچے ہو گئے وزیر اعظم صاحب۔ کہتے ہیں کہ دم دبا کر بھاگنے والا عدلیہ اور فوج میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر جو ہے جب یہ ذکر کیا جائے کہ نظریہ ضرورت جو ہے اس کو نہیں آنا چاہیے، یا ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، تو اس میں جو ہے وہ تنقید تو نہیں بنتی ہے، نہ کوئی انتشار پھیلا رہا ہے۔ ہاں اگر وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور دوسرے ملک میں ہیں تو جناب وہ آپ کی حکومت تھی، اور آپ کی حکومت کے سامنے جب آپ نے ان کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالا تو وہ آپ کو پتہ ہوگا، اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ یہاں سے وہ کیسے گئے اور کن حالات میں گئے۔ لیکن پھر جو ہے وہ آگے چل کے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ مریم اور بلاول جو ہے حرام پر پلے ہیں، یعنی یہ وہ لینگویج ہے جو کہ راجہ بازار نہیں، راجہ بازار بہت اچھی جگہ ہے میرے خیال میں، یہ کہیں کوئی ایسا وہ جو ایک ٹیپیکل محلے ہوتے تھے نا اس میں جو زبان استعمال ہوتی تھی، تو یہ وزیر اعظم صاحب کی جو ہے وہ زبان ہے، یعنی اگر وزیر اعظم کی یہ زبان ہوگی تو پھر پیچھے جو ہے وہ عوام کی اور لوگوں کی کیا زبان رہ جائے گی؟ پھر تو لوگ ننگی گالیاں ایک دوسرے کو دیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ جتنی بھی مذمت عمران خان صاحب کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ اب تو صاحب لگانے کا بھی دل نہیں چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس قدر یعنی آپ اور ساتھ میں یہ فرما رہے تھے کہ یورپ میں کتاب چھپوانے کے لیے آپ کو ہر ایک لفظ کو اون کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ جو ہے وہ وہاں پر کوئی چیز یعنی کتاب کی شکل میں نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ قوانین بہت سخت ہیں، اور اگر آپ نے کوئی جھوٹی بات کہی ہے تو آپ کی بہت پکڑ ہوگی۔ تو وزیر اعظم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر تقریر بھی اس طرح نہیں کر سکتے ہیں جیسے یہ وہاں یہاں پر کھڑے ہو کے تقریر فرما رہے تھے، اور لوگوں کے اوپر اس طرح کے غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے اور الزامات لگا رہے تھے، کیونکہ آپ جو ہے وہ ابھی تک تو کچھ ثابت نہیں کر سکے ہیں، آپ کی 2.5 سال حکومت کو ہو گئے، اگر آپ کچھ ثابت کر سکتے تو پھر تو آپ کہتے کہ جی دیکھیں یہ میں نے ثابت کیا اور میں سچی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی اسی طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جیسا نواز شریف اور اس کے حواری جو ہے وہ 80s میں اور 90s میں کرتے رہے، تو اب آپ نے وہ لائن پکڑ لی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ پاناما کا کیس جو ہے نہ تو جنرل باجوہ لے کر آئے، نہ ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی آرمی چیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ بھی بات ان کی درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاناما کا کیس جو ہے وہ ایک گلوبل سینیریو تھا، لیکن آرمی چیف ہونے سے آپ کو فرق پڑتا ہے وزیر اعظم صاحب اگر آپ ایکسٹینشن نہ دیتے۔ آپ نے ایکسٹینشن دی تو جو ہاں میں ہاں ملائے اس کو جو ہے وہ اس کو تو کوئی نہیں چھیڑتا ہے، جو یہ کہے جی کہ ایکسٹینشن آپ کو نہیں دی جائے گی اور ہم نیا چیف لے کر آئیں گے، تو پھر آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنے پانی میں ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے وہ باہر کی باتیں عوام کو نہ سنایا کریں، عوام اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی
قوت برداشت ہے اور آپ کے اندر کتنے اختیارات موجود ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میں بدلا ہوا عمران ہوں، یعنی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اب میں بدل گیا ہوں۔ تو جناب آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جب وزیر اعظم بنے تھے تو آپ اس وقت بدل جاتے؟ اگر اس وقت نہیں بدلے تھے تو جب نواز شریف کے لیے آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ان کا نام نکال رہے تھے تو اس وقت بدل جاتے۔ اگر آپ اس وقت بھی نہیں بدلے تھے تو پھر جب دوسرے کئی ایک معاملات چل رہے تھے تو آپ اس وقت بدل جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہتے کہ میرے جو ہے وہ فلاں ممبر کو پکڑ لیا تو یہ تو وزیر اعلیٰ کو شراب کیس میں نیب نے بلا لیا تو یہ بہت غلط کیا۔ تو آپ جناب بہت پہلے بدل جاتے ہیں، آپ کو تو کسی نے نہیں روکا تھا۔ آپ اب بھی جو ہے وہ بدل نہیں سکتے ہیں۔ اس کی بھی ریزن ہے کیونکہ جو آدمی کچھ نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے اب میں بدل گیا ہوں اب میں یہ کر دوں گا۔ تو جناب آپ جو ہے نہ پہلے کچھ کر سکیں نہ آپ کچھ کر سکیں گے۔ جہاں تک سوال رہا کہ نواز شریف کو واپس لا کر جیل میں ڈالوں گا، تو الطاف حسین جس کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق کے مرڈر کا کیس ثابت ہو رہا ہے، آپ اس کو تو نہیں لا سکے ہیں، حالانکہ اس کی بہت ساری ایویڈنس جو ہے وہ پاکستان سے گئی ہے، تو آپ نواز شریف کو کیسے لائیں گے؟ پھر پروڈکشن آرڈر جو ہے نا وہ آپ نہیں دیں گے، تو پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ اس ہاؤس کا ایک پریویلیج ہے جس ہاؤس نے آپ کو وزیر اعظم کے طور پر منتخب کیا ہے، لیکن آپ تو وہ ہیں کہ جس یعنی تھالی میں کھانا ہے اسی میں چھید کرنا ہے، تو آپ اپنے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ آپ اس پارلیمنٹ میں جاتے کب ہیں اور آپ نے اس پارلیمنٹ کو کتنی اہمیت دی ہے؟ آپ کے آدھے سے زیادہ وزیر جو مشیر ہیں اور جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں وہ تو پارلیمنٹ کے ممبر ہی نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ پروڈکشن آرڈر جاری نہ کریں اور آپ جو مرضی فرمائیں، لیکن یہ ہاؤس بھی آپ کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ لوگ آپ کے ہیں جو کہ وہاں پر ممبر ہیں۔ تو آپ ایسی باتیں مت کیا کریں کیونکہ اس سے بو یہ آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ خود میر صادق اور میر جعفر ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ اپنی قومی اسمبلی اور اپنی پارلیمنٹ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، لیکن آپ دوسروں کو جو ہے وہ الزام دے رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی غیر مناسب آپ کا عمل ہے۔ اب جو ہے وہ ہم نواز شریف کی طرف تھوڑی آپ کی توجہ دلاتے ہیں، اور وزیر اعظم اور عوام دونوں کی ہونی چاہیے کہ ایٹیز میں نواز شریف کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست نہیں چل رہی تھی۔ تب نواز شریف آپ کی طرح کٹ پتلی تھے جیسے کہ وزیر اعظم صاحب آپ ہیں، اور نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت پیپلز پارٹی کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ سیکیورٹی رسک اور غداروں کی جماعت ہے۔ تو آج جو ہے وہ نواز شریف کو اگر پیپلز پارٹی اپنی طرف کھینچ کے لے آئی ہے تو انہوں نے نواز شریف کی آنکھیں کھول دی ہیں اور اس کو پتہ چل چکا ہے کہ جب ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے نواز شریف بول رہا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ نواز شریف کو جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق لے کر آئے تھے، تو یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی اسی طرح تھے جیسے آج کے دو لوگوں کا نواز شریف نے ذکر کیا تو آپ کو جو ہے وہ آگ بگولا ہو گئے آپ۔ تو یہ بھی تو نواز شریف کو لے کر آئے تھے تو آپ کو بھی ایسے ہی لایا گیا۔ تو آپ کی بھی جو ہے نا وہ یہی سچائی ہے اور یہی سچ ہے، اور آپ بھی اس کو مان لیں، اور جو آپ کے لوگ نہیں مان رہے ہیں ان کو اندر سے تو معلوم ہے کہ آپ کو کون لے کر آئے اور کیسے لے کر آئے۔ عمران خان ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جس پر نواز شریف نے الزام لگایا، تو نواز شریف نے دو لوگوں پر الزام لگایا، پوری فوج پر تو لگایا نہیں ہے، تو آپ نے معاملہ جو ہے ان سے دو سے کھینچ کے پوری فوج کے اوپر چادر تان دی ہے کہ جی اب سب کو کہہ دیا۔ تو یعنی آپ جو ہے وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے پورے ملک کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ تو نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص حصہ رہے تھے اور ان کا وہ لازمی حصہ تھے جو کہ ایٹیز اور نائنٹیز کی پالیٹکس تھی۔ تو آج آپ ان کے لیے یوز ہو رہے ہیں، کل آپ جب نکل جائیں گے تو پھر آپ یہی کہیں گے نواز شریف کی طرح، تو پھر آپ کی جگہ کوئی اور کھڑا ہوگا وہاں پہ اور وہ کہے گا جی عمران خان جو ہے یہ تو فلاں فلاں باتیں کر رہا ہے۔ تو بھائی آپ جلدی ہی اگر درست ہو جائیں تو اسی میں قوم کی بھلائی ہے اور اسی میں لوگوں کی بھلائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے ان کی گاڑی کون چلا رہے تھے، یہ وہی شاہ محمود قریشی ہیں جو کہ آج کل جو ہے وہ عمران خان کے فارن منسٹر ہیں۔ تو یہ تھوڑے عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کے فارن منسٹر تھے، تو اس سے پہلے نواز شریف کی گاڑی چلا رہے تھے، یعنی یہ بھی وہ کیا ہیں طوطا چشم ہے کہ ایک سے نکلے دوسری میں، دوسری سے نکلی تیسری میں۔ تو اب عمران خان آپ کو چھوڑ کر یہ کل کسی اور میں ہوں گے، تو یہ آپ کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جماعت اسلامی کے سارے لوگ ہیں۔ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ جماعت جو ہے اس کی تو کوئی حکومت نہیں آ سکتی، تو یہ اپورچونسٹ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے مل گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کن کی بیک حاصل ہے۔ تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ صدر پاکستان بن گئے، ایک جو ہے وہ پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن رہے، اب نہ جانے ان کے پاس کون سا ہوتا ہے۔ تو یہ ساتھ میں آپ کے جہانگیر ترین یہ مشرف کی کیبنٹ میں تھے، تو پریکٹیکلی آپ کے ساتھ تو اپورچونسٹ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ سارے چل رہے ہیں۔
تو یہاں پر یہ وہ شیخ رشید ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، تو کچھ عرصہ پہلے یہ نواز شریف کے ساتھ تھے، تو اس کے درمیان میں، یعنی نواز شریف اور آپ کے درمیان میں مشرف تھے، تو یہ اس کے ساتھ تھے۔ یہ کب ایسا ہوا کہ یہ حکومت سے باہر ہوں؟ پھر یہ نواز شریف کے ساتھ آپ کی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، جن کو فوٹو میں بھی جو ہے نا وہ گھسنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ایسی نیٹ پر اویلیبل ہیں۔ تو یہ نواز شریف کے ساتھ تھے، اب آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کل جو ہے نا یہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانیاں کراتے رہے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح آگے چل کے یہ آپ کے ساتھ کرتے گئے ہیں۔ اور یہ وہی الطاف حسین ہیں جن کے ساتھ نواز شریف جو ہے وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے جو ہے وہ شیر و شکر تھے، اب یہ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور یہ ہیں جنرل ضیاء جو کہ نواز شریف کو لے کر آئے تھے۔ تو بھائی ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پہلے مورے استعمال کیے گئے، جب ان کو وہاں سے ہٹایا گیا تو ان کو بہت تکلیف ہوئی، تو نواز شریف کو تو بہت تکلیف ہے۔ جب وہ تکلیف ہے تو وہ سچ بول رہا ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو آپ اب دفاع کر رہے ہیں، تو کل نواز شریف دفاع کر رہا تھا، آج آپ کر رہے ہیں، کل آپ نواز شریف کی جگہ پر ہوں گے اور آپ کی جگہ پر کوئی اور ہوگا۔ تو اس سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جتنے یو ٹرن لیے ان میں سے ایک یہ آپ کا آخری یو ٹرن ہے جو آپ نے لینا ہے۔ آپ کب لیں گے اس کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وقت جو ہے وہ بہت نزدیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے ود ان ویکس جو ہے وہ آپ یہ یو ٹرن لیں اور آپ کہیں کہ آپ کو استعمال کیا گیا تھا۔ تو کیا ہوگا؟ یو ول بیکم اندر نواز شریف۔ تو ہماری تو سجیسچن یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ آپ بھی یو ٹرن نہ لیں اور کسی اور کو بھی نہ لینا پڑے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے نا وہ یو ٹرن لے لے اور ملک کو اور قوم کو اس کیاس اور کنفیوژن سے نجات دلا دے۔ تو یہ آپ کے ٹائیگر فورس جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے، آپ اس کو ٹھپ کر دیجئے یا اس کو اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائیے، اور اس کو معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا۔